جو فارمر طبقہ تھا، باقاعدہ ایک پوئم ہے پوپ گریجری ٹو کی. پوپ گریجری ایک اور بھی گزرا ہے لیکن یہ پوپ گریجری ٹو ہے. اس نے تقریباً 591 سی ای میں ایک پوئم لکھی. سی ای ہم کرسچن ایرا کو کہتے ہیں، ہم اے ڈی نہیں کہتے. وہ پوئم پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا میں ایگزیکٹ تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس پوئم کا کرکس آپ کو بتاتا ہوں. اس پوئم میں وہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے، جو اس کا کانسیپٹ ہے گاڈ کا. اور وہ پوئم میں لٹرلی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رو رہا ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہیں. تو اس پوئم میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کا جسٹس کہاں ہے، گاڈ کا جسٹس کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا. یعنی جو امیر طبقہ وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے کسانوں کو، وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے غریبوں کو، اور وہ امیر کے امیر ہوتے جا رہے ہیں. فیلڈز برن ہو رہی ہیں، ہر جگہ اندھیرا ہے، اور جو تھوڑی سی ان کے خلاف بات کرے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس میں نا اس نے بڑی وہ دل سے ایک شکایت کی. اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، یہ پوپ گریجری کی پوئم کوٹ کر کے نا، اس نے کہا کہ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا پوپ گریجری کو، اور وہ جواب یہی تھا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ نے کہا کہ ہم رحمت بنا کر پھر بھیج رہے ہیں اس آخری نبی کو جو اندھیروں کو ختم کر کے روشنی لے کر آئے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ کہ کرسچن نے بھی ریزسٹ کیا اور جوز نے تو بہت زیادہ کیا ہی. تو کرسچینٹی جو ہے نا وہ اپنی وہ روحانیت کھو چکی تھی، اور وہ اب وہ والا نہیں ٹیچنگز تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور بس وہ ایک اسٹیٹ مذہب بن کر رہ گیا. جیسے رومنز تھے، رومن جو تھے ان کے گاڈز تھے سو کالڈ گاڈز، اور وہ گاڈ ہر ایک کا گاڈ اپنا تھا، یا وہ بہت زیادہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہماری جو کنگ شپ ہے وہ گاڈز کی طرف سے ہے، ہمیں گاڈز نے عنایت کی ہے یہ کنگ شپ، اور اس طرح وہ کنگ شپ چلی آ رہی تھی. تو سیم گوز فار کرسچینٹی. چیزیں ہائی جیک ہوئیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ڈیوائن ثابت کر دیا. سیم سیسنڈ امپائر میں چلے جائیں تو وہاں زورواسٹرینزم تھی، فائر ورشپ تھی، اور وہ بھی سارا کا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، پادریوں کے ہاتھ میں تھا جو ان کے پریسٹ تھے. اور بس جو ان کا دل کرتا تھا وہ کرتے تھے، جس کو حلال سمجھتے تھے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اس سے آپ آگے چلے جائیں تو ہندوازم آپ کو ملتا ہے، اور وہ بہت ہی ورسٹ فارم آف پیگنزم آپ کو نظر آتی ہے. اور چائنا میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کنفوشیس جو ان کے وہ بدھا کی ٹیچنگ جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو یہ ایک مکس سی سچویشن اوور آل ورلڈ میں بنی ہوئی تھی کہ مذاہب جو ہیں تھے تو اسلامک ٹیچنگز ہی. دیکھیں حضرت ابراہیم کو ہی ان کی ٹیچنگز کو بگاڑ کے ہندوز نے اڈاپٹ کر لیا ہے، حضرت نوح کی ٹیچنگز. تو کچھ چیزیں باقی تھی اچھی ٹیچنگ، لیکن زیادہ تر بگاڑ چکے تھے وہ ٹیچنگز کو. وومن کے جہاں تک رائٹس کی بات ہے تو ستی ایک رسم تھی انڈیا میں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب خاوند مرتا تھا تو عورت کو بھی ساتھ جلا دیتے تھے. تو یہ اس لیول کی جہالت پائی جاتی تھی عورتوں کے لیے. ایون ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈیڈ باڈی انہیں ملی، دو ایک لڑکا اور لڑکی کی، کہ عورت دفن ہے بندے کے ساتھ اور عورت جو ہے وہ زندہ تھی ایٹ دا ٹائم آف بینگ بریڈ. یہ ظاہر ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے، جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو کرتے ہیں وہ سائنٹسٹ ٹیسٹ، اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ایون وہ علاقے جو آپ کہہ لیں کرسچن علاقے، وہاں بھی کچھ ایسی رسم پائی جاتی تھی کہ عورتوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. یہ تھے عورتوں کی سچویشن. اور پھر اس طرف آ جائیں کرسچینٹی کی طرف، تو ان میں فرقہ واریت شدید تھی. اس لیول کی فرقہ واریت تھی کہ چالسیڈونین کرسچن جو ہیں وہ باقی کاپٹک کرسچنز کو باقاعدہ ڈھونڈ کے قتل کرتے تھے. ایجپٹ میں بہت سے کاپٹک کرسچنز تھے. چالسیڈونین جو یہ تھا ہیرکولیس، یہ بہت ظالم تھا اس دور میں. ہیرکولیس جو ہے وہ کاپٹک کرسچنز کو بہت زیادہ ٹارچر کرتا تھا. تو فرقہ واریت اس لیول کی تھی کہ قتل و غارت تک جو ہے وہ بات پہنچی ہوئی تھی. اسی تو پوپ گریجری جو ہے وہ رو رہا تھا نا کہ گاڈ کا جسٹس نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی ان لوگوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے نا اس ٹائم ورلڈ کی تھی.